لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس میں بھی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. ہمارے صدقے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ وائپر صاف کر رہا ہوتا ہے نا شیشے کو، 5 روپے پکڑا دیے اس نے، گاڑی کا شیشہ نہیں صاف کر رہا ہوتا، یا کہیں ایسے موچی گزرا تو 5 روپے اس کو دے دیے، یہ ہوتا ہے ہمارا. لیکن جب دعوت کرتے ہیں کتنا پیسہ اڑاتے ہیں نا رشتہ داروں پہ، کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غریب. کیا خیال ہے؟ آج کوئی مجھ سے ملنے آیا عصر کے بعد کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ولیمہ خاندانی طریقے سے ہال میں کرنا پڑے گا. وہ چاہ رہا تھا سادگی میں، میرے بیان سنے اس نے، تو سادگی میں کیا کرے، ہلکا پھلکا کر لے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھے طریقے سے ولیمہ کر لو. لڑکی والوں کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے، تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک معیار زندگی ہے نا. سادگی کا لوگ مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں. بھائی اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلاؤ. آپ کروڑوں روپے کما رہے ہو اور سادگی اتنی کہ ولیمے میں دال چاول کھلا رہے ہو لوگوں کو، تو یہ سادگی نہیں ہے، یہ حماقت اور بولو بھائی بے وقوفی ہے. تو میں نے کہا ان کے حساب سے کر لو ولیمہ، ہاں مس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی چیز ہے، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. تو اب دیکھو لوگ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی دعوتیں، بولو نا یار، اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا اللہ کو خوش. پیسہ ڈاکٹر بننے کے لیے 5-5 10-10 لاکھ روپے فیسیں جمع کرا دیں گے، قرضے لے کے ادھر ادھر سے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ اگر کرتے ہیں تو کسی غریب کو کسی ہوٹل سے نہاری باندھ کے شاپر میں ڈال دی. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اچھا کام ہے. لیکن اللہ کے بندو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یقین ہے کہ یا تو ہے ہی نہیں اللہ معاذ اللہ، پھر تو 5 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یقین ہے اللہ ہے، آج جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا اس میں بہت ہے اس بات کا تذکرہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ کماتے ہو نا اس میں سے پاکیزہ چیز خرچ کرو. طیب کا معنی مرغوب چیز، مرغوب چیز خرچ کرو، مرغوب. ولا تیمموا الخبیث منہ، جب خرچ کرنے کی باری آئے تو ناقص چیزیں تلاش نہ کیا کرو. یہ والے کپڑے چونکہ پھٹے ہوئے ہیں، اس کی شلوار پھٹی ہوئی ہے، 3 دفعہ سی چکا ہوں، پھر بھی سلنے کا نام نہیں لے رہی، تو چلو یہ کس کو پکڑا دو، یہ غریب کو پکڑا دو. ضائع کرنے سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب ہی کو دے دیں، لیکن وہ تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا. لیکن جب صدقے کی نیت کریں، اصل صدقہ کیا ہے؟ نفیس چیز اللہ کی راہ میں، بولو بھائی، صدقہ کی جائے. جب کسی کو پٹانا ہو، تھوڑی نامناسب مثال ہے تو کسی کو گفٹ دینا ہو، کسی گرل فرینڈ کو پٹانے کے لیے، تو کیا گھر کے پرانے پجامے نکال کے اس کو پکڑاتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہیں کہ یار وہ پیٹی سے میری دادی کے جہیز، دادی کا انتقال ہو گیا، ان کے کچھ پرانے پجامے جو جہیز میں ملے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کو پہنچا دو. بھائی آپ کو پتا ہے کوئی بھی عزت دار آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. بچا ہوا کھانا تھوڑی دو گے. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، کوفتوں کا سالن رکھ دیا آپ نے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے یار بڑا زبردست. آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ اصل میں 3 دن سے بچا ہوا تھا، کوئی کھا نہیں رہا تھا، تو ہم نے تھوڑا گرم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. کتنا ہی مزیدار کھانا اسی وقت ہاتھ کھینچ لے گا، بولے گا یار. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، گھٹیا چیز کا ارادہ، دیکھو ارادہ مت کرو. کیا مطلب؟ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر صدقہ کر دیا وہ تو ٹھیک ہے بھائی، بعض دفعہ کھانا بچ گیا تو پھینکے گا تو غریب کو دے دو، وہ الگ ہے. لیکن الگ سے ارادہ کر کر کے ایسی چیزیں تلاش کرنا، پرانے پجامے، پرانے سڑے ہوئے کھانے تلاش کر کر کے، جب اصل صدقہ کرنے کا ارادہ ہو نا اللہ کے لیے، تو نفیس چیز نکال کے، بولو بھائی، اچھی چیز نکال کے صدقہ کیا کرو. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا، یقین کر لو اللہ غنی ہے، مالدار ہے، اسے تمہارے
تھکے ہوئے مال کی ضرورت نہیں ہے. حمید قابل تعریف ہے. جیسے پرانے کوفتے کا سالن کسی کو کھلاؤ گے تو وہ کہے گا میں قابل تعریف ہوں, قوم میں عزت دار آدمی ہوں, گھٹیا آدمی نہیں ہوں. ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب کوئی چیز دیا کرو تو یہ سوچ لیا کرو میرے پاس دولت کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. ہم حالانکہ اللہ کو نہیں دے رہے, ہم کس کو دے رہے ہیں؟ غریب کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں غریب کو نہیں دے رہے بلکہ تم کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. یہ تو میرا وکیل ہے, نمائندہ ہے. تو صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اللہ کو. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو. تبھی غریب کو آپ سے مانگنے کا حق, زبردستی مانگنے کا حق نہیں ہے اس کو. اللہ کو حق ہے زبردستی مانگنے کا. تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم اس طرح کے صدقات کتنے کرتے ہیں. اپنے جو بھائی بہنوں کو کبھی ہدیہ دیا کریں نا, اچھی چیزیں بھی ہدیہ دے دیا کریں. خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں. امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھیں. آج ہم میں سے ہر شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ بقرہ, اس میں 3 رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پر ہیں. مسلسل بار بار جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائیں اور پھر اس دانے سے مزید دانے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کی خیریں پھیلتی ہیں, وہ تمام ثواب کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اکیلے آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے, وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے. اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی کوتاہی ہو گئی, اللہ کو غضب آیا ہے, توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے, اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا بولو بھائی ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا, ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آرام کریں, ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا, تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا, اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا. تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین, وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے, تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو, اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھئی اگر ایک کھجور ہے نا, آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے, شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں؟ وہ بھی جو ٹھیک ہے بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے, بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ, ہمارے گناہوں کا عذاب. اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں نا, تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے. ٹھیک ہے نا, یہ بچ گیا, ٹرک کے نیچے آیا تھا, نیچے سے اسٹیکر ٹرک کے نیچے کوئی آ جائے تو اسٹیکر بن جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے. تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے شکر میں. لیکن اصل صدقہ کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا. اس کی فکر نہیں کرتے. صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے.
بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو. صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے